تبھی اگر قرآن کے کسی حکم میں, کسی آیت میں کوئی حکم ہوگا اور حدیث میں اس کے بظاہر یعنی کوئی عام آیت ہوگی, اس میں کچھ چیزوں کو خاص کیا جا رہا ہوگا, تو وہ بالکل حدیث کو وہی ویلیو دیں گے جو کس کی ہے, قرآن کی. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کو حدیث پر, بولو بھائی, ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ترجیح دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ یقینی ہے اور قطعی دلائل سے ہمارے پاس پہنچا ہے, جبکہ حدیث کی حفاظت ہوئی ہے مگر اس درجے کی نہیں ہوئی جس درجے کی. یہ مطلب نہیں کہ حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی, حدیثیں غلط ہیں بھائی, اس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت کو پہلے اسی شکل میں باقی رکھا جائے گا اور حدیث میں کیا کی جائے گی, بولو نا بھائی, تعویل. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو, دونوں کو 100 کوڑے مارو. کیا خیال ہے بھائی, زنا بری چیز ہے نا, کیا ہو گیا, 100 کوڑے مارو. ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کے ساتھ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. حلال کے لیے درجنوں پھٹیکے ہیں جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو جس کورٹ نے بھی ماضی میں یہ قانون پاس کیا تھا, ایک آدمی کی ضرورت اگر بیوی سے پوری نہیں ہو رہی, بیوی بیمار ہے, اس کے ساتھ مسائل ہیں اور اس کو اجازت نہیں ملتی اور وہ شادی کر لیتا ہے, زنا کر لیتا ہے, تو جہاں اس کو گناہ ہوگا وہاں اس کورٹ کو بھی گناہ ہوگا جس نے پہلی دفعہ یہ قانون, بولو بھائی, پاس کیا. دوسری بات یہ کہ ان جج صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ایک شادی دفتر کھولیں, آپ ایک شادی دفتر کھولیں اور کہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ایک شادی دفتر کھول رہے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ نکاح کی مشکلات خواتین کو زیادہ ہیں یا مردوں کو, رشتوں کا تلاش کرنا خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے یا مردوں کے لیے. یہ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے, آپ بھی کھول سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی درخواستوں کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ. یہ جس نے کر کے دیکھنا ہے نا وہ کر لے. میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا, میرے پاس فون آتے ہیں نا رشتے, میں نے ان کے ذمہ لگا دی, میں نے کہا آپ یہ کھول کے دفتر کھول لیا. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے شادی دفتر کھولا, مجھے کہا کہ اس کی ترغیب دیں, لوگ سنت کے مطابق شادیاں کریں. میں نے کہا حضرت نہیں چلے گا یہ دفتر. میں نے کہا لڑکیوں کی بھرمار ہوگی, لڑکے مارکیٹ سے, لڑکے صرف وہی آئیں گے جو چرسی ہیروئن کے ٹائپ کے ہوں گے, جن کو محلے پڑوس میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شادی دفتر اگر کوئی لڑکا جا رہا ہو نا تو وہ جانا ہی اس کی علامت ہے, تجھے کوئی محلے میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ, چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, کوئی بھی نہیں لفٹ کرا رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں جہیز کی وجہ سے. میں نے کہا جہیز ویز ثانوی چیز ہے, بہت سی لڑکیاں جہیز دے رہی ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی شادی ان کی. جہیز کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے, آج کل زکوٰۃ میں بھی مل جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. لوگ محلے والے تعاون کر دیتے ہیں غریب لڑکی کے ساتھ. تو میں نے کہا بندے ہی شارٹ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کیا پیدا نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا پیدا ہو رہے ہیں, شادی نہیں کر رہے, اور مر زیادہ رہے ہیں, پیدا کم ہو رہے ہیں. یعنی کم سے مراد لڑکیوں کے مقابلے میں موت کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے. تو میں نے کہا چلے حضرت آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, تجربے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. حضرت نے دفتر کھولا, 3 مہینے بعد میں گیا. کہہ رہے ہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, حالانکہ ان کا کتنا بڑا نیٹ ورک تھا, لاکھوں لوگ درسقرآن.com پہ ان کا بیان سنتے تھے, انہوں نے اعلانات کیے, مہم چلائی, کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار لڑکیوں کی تو بھرمار ہے, لڑکے مارکیٹ سے, یہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا بھائی گچی پکڑ کے رکھنا, موضوع جو جہاں سے میں نے وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا, بتا رہا ہوں میں بار بار ایک بات سمجھائیے, جہاں سے ٹرن مارا ہے نا یہ وہاں سے پکڑنا ہے آپ. تو لڑکے شارٹ ہیں. تو میں نے ان سے کہا, عرض کیا دیکھو یہ ادب ہے نا اردو, عربی میں یہ ادب نہیں ہے, عربی میں کہا قلت لہو, بس اردو میں کیا ہے عرض. تبھی اردو کی بعض چیزیں بڑی خوبصورت ہیں بھائی, اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھو,
عربی کو یہ فضیلت ہے, قرآن و سنت کی زبان ہے, بلاغت کی انتہا کو پہنچ ہوئی ہے, لیکن جو ادب, تمیز, شائستگی, ادب, کچھ یہ اردو میں دوسری زبانوں سے, بولو بھائی, میں عربی سے تو کمپیئر نہیں کر سکتا, لیکن بہت ساری زبانوں سے اردو بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, ٹھیک ہے, کیا مزہ آیا کہ نہیں آیا, تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جو مجھے ذرا ریشو بتائیں, لڑکیوں کی درخواستیں کتنی اور لڑکے کتنے, جو 60 ہیں, 60 کا مطلب ختم تو نہیں ہوئے نا, 60 کا مطلب تقریباً 60 ہیں. تو انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا تناسب ہے, یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو 3.5 درخواستیں لڑکیوں کی اور 1 درخواست لڑکے. اور پھر خود ہی عرض فرمایا کہ لڑکیاں ایک سے ایک پڑھی لکھی اونچی خاندانی, اور لڑکے سارے مکھنچو. مکھنچو بھی میری اپنی لغت ہے, ان کی نہیں ہے. لڑکے کیا ہیں؟ مکھنچو. میں نے کہا حضرت جو وہ گلشن معمار میں دفتر تھا, میں نے کہا جو پورا کراچی چھوڑ کر آپ کے پاس یہاں لڑکا آ کے درخواست میں نام لکھوائے, ایپلیکیشن دے, اس کا مطلب پورے کراچی میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے محلے پڑوس میں کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہوگا, مہنچو ہوگا. تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا, اسٹیبل ہوتا, کسی قابل ہوتا, تو آج کل خود لوگ رشتے پیش کر دیتے ہیں بھائی. تو میں نے کہا حضرت یہ قیامت تک آپ کی تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے, یہ نیچرل طریقہ ہی نہیں ہے شادی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آپ لے کے چلے ہیں. میں نے کہا نیچرل طریقہ وہ ہے جو قرآن و سنت نے بتایا, مرد کو اجازت دے دو 2-3 شادیوں کی, تو مارکیٹ سے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی, شارٹ ہو جائیں گی. پھر مرد کہے گا مجھے جہیز نہیں چاہیے, صرف فیمیل چاہیے. پھر وہ کہے گا یار کنواری نہ ملے, یار کوئی طلاق یافتہ دلا دو, یار کوئی بیوہ دلا دو. ابے جہیز بن, جہیز نہیں چاہیے بھائی, اللہ کا دیا میرے پاس, مجھے لیڈیز چاہیے. وہ لوگ یہ کہیں گے پھر لیڈی چاہیے, لیڈیز تو پھر زیادہ ہو جائیں گی نا. تو یہی ہوتا تھا صحابہ کے دور میں. میں نے کہا یہ حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور ابھی تک ان کا وہ تو بیچارے شہید ہو گئے, دفتر ابھی تک اسی طرح ہی چل رہا ہے 3.5 اور 1 کے ریشو سے. اور 2-4 شادیاں ہوئی, کچھ کامیاب بھی ہوئیں, بہت ساری ناکام ہوئی ہیں, کیونکہ جوڑ کی شادیاں نہیں ہوئی. تو اب وہ ہمارے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. ایک صاحب مجھے کہنے تھے یا مفتی صاحب یونین کونسل سے بھی اجازت, میں نے کہا آپ اپنے باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, تو یونین کونسل کیا تمہارا باپ ہے کیا؟ شریعت نے دوسری شادی کے لیے باپ کی اجازت کو بھی ضروری قرار نہیں دیا, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کی ضرورت ہے. آپ خود فیصلہ کریں گے مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو جو چیز آپ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں آپ کے ابا بھی فیصلہ, ابا یہ تو بتائیں گے بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو, تمہارا تجربہ کم ہے میرا تجربہ زیادہ ہے, اس خاندان میں کرو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے, یہ صرف شکل و صورت نہیں دیکھو. یہ ایسے مشورے ابا بہت اچھے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کرنی نہیں ہے.